سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا مبشر الفقراء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار فقراء کو خوشخبری دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر.
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فقراء جنت میں مالداروں سے 500 برس پہلے داخل ہوں گے اور یہ قیامت کے آدھا دن کے برابر ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقراء سے محبت کرو اور ان کی مجلس اختیار کرو۔ جبکہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو دیکھا کہ وہاں داخل ہونے والے زیادہ تر مسکین لوگ تھے اور مال والے حساب کتاب کے لیے رکے ہوئے تھے۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع اسلامی تعلیمات کی روشنی میں غرباء و مساکین کا مقام و مرتبہ۔ ناظرین کرام، اس کائنات ارضی و سماوی میں اور تاریخ انسانی میں نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی غریبوں کا، یتیموں کا، ناداروں کا، بیواؤں کا، پسے ہوئے طبقات کا نہ کوئی جو ہمدرد ہے ایسا آیا، نہ قیامت تک کوئی ایسا ہمدرد آ سکتا ہے۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، رحمت ہی رحمت، شفقت ہی شفقت، محبت ہی محبت، اثار ہی اثار، قربانی قربانی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام حیات اس کائنات کو دیا تھا، اس نظام کی یہ برکات تھی کہ صرف 20 برس کے عرصہ میں پھر ایسا نظام آ گیا تھا کہ زکوٰۃ دینے والے تو موجود ہوتے تھے، لینے والا کوئی نہیں تھا، سب لوگ خوشحال ہو گئے تھے۔ یہاں پہ ایک بات میں خاص طور پہ عرض کر دوں، سیدنا علی رجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، الفقر و فخری، فقر میرا فخر ہے۔ اور دوسری جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، کان الفقر ان یکون کفرن، کہ بھوک جو ہے، غربت جو ہے، فقر جو ہے انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، کفر کے قریب کر دیتا ہے۔ یہ تو تضاد نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ایک فقر اضطراری ہوتا ہے اور ایک فقر اختیاری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیاری تھا۔ تو فقر اضطراری جو ہوتا ہے اس میں بعض اوقات جو کمزور طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں ان کا ایمان بھی متزلزل ہو جاتا ہے، لیکن قربان جائیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جس طرح تربیت فرمائی تھی، وہ فاقہ کش تو رہے۔ مجھے احسان دانش کا ایک بہت ہی خوبصورت شعر ناظرین کرام فوراً یاد آیا۔ اس نے لکھا کہ صد شکر کے افلاس کی یلغار میں دانش، فاقہ کوئی توہین ہنر تک نہیں پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام فقر میں بھی انہوں نے استغنا کا، ان کا یہ عالم تھا، انہوں نے کبھی کسی کے آگے دست سوال دراز نہیں کیا۔ اور ناظرین کرام، رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعجاز، یہ کمال، یہ عظمت، یہ رفت ہے کہ سوچیں کہ بلال حبشی ایک غلام کو اٹھا کے پھر فائنانس منسٹر بنا دیا اور یہ مقام عطا کر دیا کہ بڑے سے بڑے قریشی سردار بھی سیدنا بلال کہہ کے ان کو پکارتے تھے۔ غریب زید بن حارثہ غلام تھے، اپنی پھپھی زاد بہن کی شادی ان سے کر دی گئی۔ ناظرین کرام، اسامہ بن زید غلام زادے تھے، ان کو ایک پہلو میں بٹھایا ہوتا تھا، حسنین کریمین دوسری طرف بیٹھتے تھے، اور لوگ اس محبت اور پیار کو دیکھ کر ان کو اسامہ بن محمد بھی کہنا شروع ہو گئے تھے۔ ناظرین کرام، حجۃ الوداع کے موقع پر پورا قافلہ جو تھا جانثاروں کا، اس کی روانگی واپسی لیٹ ہو گئی تھی، کس کے لیے؟ اسامہ بن زید کے لیے۔ ناظرین کرام، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں غرباء اور مساکین کے بارے میں جو ہدایات دی ہیں اس کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے، اور میرے ساتھ میرے اسٹوڈیو میں ملک کے تمام بڑے اسکالر جن کی اپنی ایک حیثیت علمی، ڈاکٹر طاہر امیر تنولی مشہور مارے اقبالیات ہیں، ڈاکٹر صاحب میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ ڈاکٹر محمد یونس صاحب یہ بھی بہت بڑے اسکالر ہیں، اور ڈاکٹر محمد عقیل صاحب یہ تو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، یونیورسٹی کے سینئر استاد اور میرے اکثر مہمان بنتے رہتے ہیں، ان کو کون نہیں جانتا۔ اور آج آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہم عاطف نواب سے سنیں گے۔ ڈاکٹر طاہر امیر تنولی صاحب، یہ فقر ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب قبلہ بہت بہت شکریہ۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو عنوان آج کے پروگرام کا ہم نے رکھا ہے،
میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے تصورات کو سوسائٹی میں ان کی توضیح و تشریح بہت ضروری ہے جی، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے تصورات ہیں جن کا یا تو معنی مبہم اور مدہم ہو گیا ہے یا اس کے بارے میں بڑے ابہامات اور غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ علامہ اقبال کی کوٹیشن مجھے یاد آ رہی ہے کہ علامہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ تصوف کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ تصوف کی اصطلاحات کو لوگوں کے لیے قابل فہم بنایا جائے۔ واہ، وجہ یہ ہے کہ جتنا آپ کا کلاسیکل لٹریچر ہے، جب آج کا کوئی آدمی اس کو اٹھا کے پڑھتا ہے تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا کیا بات ہو رہی ہے۔ ہاں، وہ کیونکہ فقر کی بات بار بار آتی ہے اور ساری اصطلاحات کہیں اور چلی آپ کو جاتی ہیں۔ فقیر کہتے ہیں۔ کہیں اور چلی جاتی ہیں۔ اچھا جو آپ نے آج اس کا عنوان فقر رکھا ہے، جتنا وقت ہمیں میسر ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے 3 پہلوؤں پہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک، نمبر 1 فقر ہے کیا، نمبر 2 وہ کون سے اوصاف ہیں جو کسی شخصیت میں ہوں تو وہ فقر کی طرف بڑھ سکتا ہے، ٹھیک، اور تیسرا وہ اوصاف شخصیت میں آ کیسے سکتے ہیں۔ ٹھیک، یہ بنیادی چیزیں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس پہ آتے ہیں کہ فقر کیا ہے۔ ایک پہلو تو وہ جس پہ آپ نے بات تھوڑی سی فرما دی کہ غریبی، مسکینی یا جس کو فقر اضطراری بھی کہتے ہیں۔ دیکھیں اسلام کا کمال یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا معجزہ یہ ہے، پوری کائنات فقر سے بھاگتی رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو درجہ دے کے یہ ثابت کر دیا کہ اسلام اور اللہ کا آخری دین اسباب دنیاوی کا محتاج نہیں ہے۔ واہ، یہ سبحان اتنا بڑا معجزہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں ختم نبوت کہتے ہی ختم نبوت کا ایک پہلو یہ بھی ہے واہ واہ، کہ اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق اس درجے تک جا پہنچے، اس درجہ کمال تک جا پہنچے کہ اسباب دنیاوی آپ کی نگاہوں میں ہیچ ہو جائیں۔ ایک درویش کی ملاقات بادشاہ سے ہوئی تو بادشاہ نے کہا میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، آپ کو کچھ پیش کروں؟ تو درویش نے جواب دیا، تصور فقر ہم سمجھ رہے ہیں، درویش نے جواب دیا میں اپنے غلام کے غلام سے کبھی کچھ نہیں مانگتا۔ بادشاہ نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی۔ درویش نے کہا کہ دنیا اور حرص و طمع کو میں نے اپنا غلام بنا لیا اور تم اس کے غلام ہو، میں تجھ سے کیا طلب کروں؟ واہ واہ۔ یہ جب فقر آتا ہے تو پھر اس شخصیت اس ویسے صاحبان اقتدار جو ہیں وہ غلام ہی ہوتے ہیں، دیکھیں جی، جب حرص و حوث کے، جب اقتدار اقدار سے خالی ہوگا تو پھر اس کا نتیجہ اس کے علاوہ کیا نکل سکتا ہے؟ پیٹ ہی نہیں بھرتا، کٹھے کرتے جاتے ہیں، اب لوٹتے فقر پہ ہم آ جاتے رہے ہیں ہیں۔ دولت۔ حضرت جنید بغدادی کا ایک قول سیدنا علی اجویر نے کشف المعجوب میں بیان فرمایا ہے کہ فقر کیا ہے؟ الفقر خلو القلب عن الاشکال، فقر دل کو اللہ کے سوا ہر طرح کے تصورات سے آزاد کرنے کا نام ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر یونس صاحب، قرآن حکیم میں کیا تعلیمات ہیں غرباء مساکین کے حوالے سے؟ جی یہ آپ دیکھ لیں فقراء کے حوالہ سے، للفقراء المہاجرین الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم، یہ تیسرے پارے کے اندر آیت ہے۔ اس کی اب روشنی میں مفسرین نے حضرت اپنا ابو ہریرہ اور دیگر جو اصحاب صفہ ہیں ان کا ذکر فرما کر فقراء کی عظمت کو بیان فرمایا ہے، اور پھر آپ جب اس آیت کی تفسیر میں حدیث مبارکہ دیکھیں گے تو اتنی کثیر تعداد میں ہمیں حدیث ملتی ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فقراء ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ دعا فرمایا کرتے تھے، آپ کی دعا تھی اللہم اجعل رزق آل محمد قوتاً، مولا میرے آل محمد کو یعنی میری آل کو اتنا کہ رزق دے کہ جس سے صرف وہ زندہ رہ سکیں، یعنی زیادہ رزق کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر آپ کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، 3 دن تک آپ جو ہے وہ حضرت سہل بن سعد سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ حضور نے کبھی میدا استعمال فرمایا؟ تو کہنے لگے کہ سرکار نے زندگی بھر میدا استعمال نہیں کیا بلکہ جو کی روٹی استعمال کرتے تھے، اور وہ بھی آٹا انچھنا ہوتا تھا، وہ اس انداز میں آٹا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے کہ 3 دن ہم پہ ایسے نہیں گزرے جس میں ہم نے گندم کی مستقل روٹی کھائی، اور فرماتی ہیں کہ کوئی دن حضور کی زندگی میں ایسا نہیں گزرا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے 2 ٹائم گوشت کے ساتھ روٹی تناول فرمائی ہو، اللہ، یعنی یہ آپ کا۔ اور کل جہاں ملک جو کی روٹی غذا، اس شکم کی کنات پہ لاکھوں سلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقراء کے لیے جو کچھ فرما دیا اور جو اپنے عمل سے بتایا ہے، آپ راستے سے گزر رہے ہیں، مدینہ شریف کا راستہ ہے، اور وہاں جاتے ہوئے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ دیکھا کہ ایک کالے رنگ کا ایک جوان ہے اور میت اس کی پڑی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہی فرمانے لگے کہ یہ کس کا غلام ہے؟ بتایا گیا حضور یہ آل فلاں کا غلام ہے۔
تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھاؤ اسے. پہلے پوچھا کہ یہ نماز کبھی پڑھتے دیکھا؟ حضور کبھی پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا. فرمایا اٹھائیں اسے غسل دیں کفن دیں اور تیاری کریں. اور جنازے کے لیے حضور کھڑے ہو گئے. جب جنازہ پڑھانے لگے تو حضور فرما رہے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ. جنازے سے فارغ ہو کر صحابہ نے پوچھا حضور یہ سبحان اللہ آج کیسے آپ جنازے میں فرما رہے تھے؟ فرمایا جب میں نے اس کے نماز جنازہ شروع کرنے کا ارادہ فرمایا تو دیکھتا ہوں کہ اللہ کے ملائکہ اس کے جنازے کے لیے اتر رہے ہیں. اتنی کثیر تعداد میں اس کے جنازے میں اپنے ملائکہ آ رہے تھے جن کو دیکھ کر میں کہہ رہا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ فقراء کا مقام آپ نے اپنے عمل سے دنیا کو بتایا کہ جن کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو اللہ کے نبی ان کے ساتھ کتنی محبت فرمایا. ڈاکٹر کیل اقبال نے کہا کہ علامہ نے اقبال جب ہم کہتے ہیں تو واقعی کبھی کبھی تو مجھے ڈر سا لگتا ہے کہ ہم ایسے ہی روٹین میں کہہ دیتے ہیں. انہوں نے کہا تیری روح میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نان شہید پر ہے مدار قوت حیدری. غربت سے نہیں ڈرنا. غازی صاحب پہلے ہمیں فقیر اور گداگر میں فرق کرنا ہوگا. بہت اچھا. گداگر اور چیز ہے. ہمارے معاشرے میں جب لفظ فقیر آتا ہے نا ہم فقراء کی بات تو چونکہ لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ان کے ذہن میں یہی آتا ہے فقیر دینے والا ہوتا ہے گداگر لینے والا ہوتا ہے. لفظ فقیر پر ہی آپ غور کر لیجئے. فے سے فاقہ بھی آپ نے بات کی نہیں حالت سوم تاری رہتی. کاف سے قناعت یہ سے یاد الہی رے سے رضا الہی. یعنی فقیر ان خصوصیات کا حامل ہوتا ہے. اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے ہیں. یہ آپ تصوف میں چلے گئے ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیں کہ غرباء اور مساکین جو ہیں ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے اور آپ کا عمل مبارک. میں یہی عرض کرنے جا رہا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت سلمان فارسی حضرت ابو ذر غفاری حضرت بلال یہ بیٹھتے تھے نا تو یہ بڑے درویش صحابہ تھے. جناب ابو ہریرہ کو آپ بھول گئے. جی حضرت ابو ہریرہ بھی نہیں مکی دور میں یہ بھی لوگ تھے. پھر حضرت ابو ہریرہ پھر قافلہ یہ فقراء کا بڑھتا گیا نا تو وہ جو مکہ کے متکبر تھے اس دور کے جو فرائین تھے وہ نبی پاک کو کہتے تھے کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہمیں ان سے اسمیل آتی آپ ان کو اٹھائیے. تو اللہ کریم نے قرآن کی سورہ کہف میں آیت نازل کر دی کہ حبیب آپ کے ذریعے دنیا کو بتا دیجئے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے حبیب لوگ ان کی میت صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے پیارے حبیب ان کی میت کو لوگوں کو بتا دیجئے لازمی اختیار کر رہے ہیں. وَاصْبِرْ فعل امر ہے نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ جو صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. اور یہ لوگ تو دنیا کی زینت چاہنے والے ہیں. تو فقراء کی ہم نشینی کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اس امت کو حکم دیا گیا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمائی مشہور حدیث کہ فقراء جنت میں پہلے جائیں گے. فرمایا فقراء کی محبت کو لازم کر لو ان سے محبت کو. اچھا یہاں پر ایک اور حدیث مجھے یاد آ رہی. ایک شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ سے محبت کرتا ہوں. فرمایا پھر فقر کے لیے تیار ہو جاؤ. پتہ چلا جو عاشق رسول ہوگا فقر ملے گا ہی اس کو. اس سے یہ بات واضح ہوتی بلکہ محبت رسول کا صلہ ہوتا ہے فقر جو عطا ہوتا ہے. اور آپ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ کریم مجھے مسکین زندہ رکھ مجھے مسکین اٹھا اور قیامت کے دن زمرۃ المساکین جو ہیں اس میں سے اٹھا. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جنت کی چابی فقراء کی محبت ہے. آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ فقراء کی. اور جو پہلی وحی کے بعد ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو جملے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان نبوت سے پہلے بھی جو زیادہ تر وقت تھا وہ فقراء غرباء مساکین کی حاجت روائی اور مشکل کشائی میں بسر ہوتا تھا. واہ واہ آپ کی بارگاہ میں جو عظمت تھی. ڈاکٹر صاحب ایک بات آپ سائنس کے آدمی ہیں اور بات مجھے بڑی دلچسپ یاد آ گئی اور بڑی اہم ہے. دنیا میں اصول یہ ہے کہ ہمیشہ تھیوری پہلے آتی ہے پریکٹیکل بعد میں آتا ہے. یہی ہوتا ہے نا پہلے تھیوری پیش کی جاتی ہے. درست ہے. یہاں بالکل الٹ ہوا ہے. پہلے پریکٹیکل دکھایا گیا ہے 40 برس لوگوں سے اور پھر تھیوری آئی ہے. اسی لیے فرمایا کہ فقط لبثت فیکم عمرا میں تمہارے درمیان عمر گزار چکا ہوں اس میں غریب غرباء اور مساکین کے ساتھ میرا سلوک کیا رہا ہے. غازی صاحب یہ جو آپ نے اصول بتایا سیرت کے حوالے سے ایک رہنمائی دی ہے بلا شبہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر علمی نہیں عملی ہے. فقراء کی بات ہو رہی ہے کس طرح سے آپ نے تربیت کی لوگوں کی اور آپ کی تربیت کا فیضان کس طرح سے آگے چلا. بڑا معروف ہم نے سن رکھا ہے کہ ایک صحابی کے گھر مہمان گئے تو کھانے کے لیے کام تھا تو انہوں نے فرمایا چراغ بجھا دینا. تو چراغ بجھا دیا اور مہمان کھاتا رہا. اور میں حیران رہ گیا غازی صاحب میں ایک کتاب میں دیکھ رہا تھا حضرت احمد بن عاصم انطاکی ایک بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں. ان کے گھر 40 ان کے مرید آ گئے
گھر سے پتہ کیا جی کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، تو پتہ چلا تھوڑا سا کھانا ہے، زیادہ نہیں ہے، روٹی منگوائی اور اس کے ٹکڑے کر کے سب کے سامنے رکھ دیا اور چراغ بجھا دیا۔ اللہ جب چراغ روشن کیا گیا تو روٹیاں ویسی پڑی تھیں، اللہ کسی نے نہیں کھائی کہ دوسرا کھا لیں۔ اللہ تو احمد بن عاصم انطاکی نے فرمایا کہ میری تربیت، اب میں اللہ کی بارگاہ میں اعتماد سے عرض کر سکتا ہوں کہ میں نے اپنے مریدوں کی تربیت کا کچھ حق ادا کیا۔ اگر آج کا دور ہوتا تو اللہ ماشاء اللہ باقی چھوڑ کے شاید چراغ بھی نہ وہ بچتا۔ کہتے چراغ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے میں سارے کھا لوں، وہ کھا بھی اگر لیتے تو بچ گئی تو تمہیں دوں گا۔ چونکہ چراغ بجھا ہے، شاید چراغ بھی غائب ہو جاتا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، ہمارا تو آج کل یہ حال ہوا ہے۔ یہ تعلیم کہاں سے آئی؟ جو فقر کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا پہلا اطلاق اصحاب صفحہ پہ ہوتا ہے۔ اچھا ایک اور چیز میں عرض کروں، آج ہم تھوڑا سا دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں، ایک غربا اور ایک تصور فقر۔ ہاں نہیں اس لیے بار بار چیزیں تصور فقر کی ہم نہیں ہے، مکس ہو رہی ہیں۔ وہ جو تصوف میں فقر کی ٹرم ہے وہ نہیں، اس پہ الگ ڈسکشن کی ضرورت ہے۔ غربا کی بات ہو غربا رہی ہے۔ کی۔ جی ہاں اب اچھا، اب اس مکس ہونے میں بھی ایک برکت ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تعلیم جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے روحانی ارتقاء میں، دیکھیں میرے لیے سب سے قیمتی چیز میری شخصیت ہے، وہ کیا چیزیں باہر ہیں بعد میں آتی ہیں۔ جب میں نے مر جانا ہے میں نے صرف اپنی شخصیت کو لے کے جانا ہے، باقی سب کو یہیں چھوڑ جانا ہے۔ میری شخصیت کے ارتقاء میں اسباب دنیاوی کا نہ ہونا حائل نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ اس کا بڑا بنیادی اصول سامنے آ رہا ہے۔ یار ڈاکٹر صاحب یہ بندہ اگر ڈالر پاؤنڈ لے جائے ساتھ، پہلے ہی میں نے کئی دفعہ سوال کیا ہے، تو وہ نہیں قبر میں جا سکیں گے؟ آپ ذرا احرام مصر میں جا کے دیکھ رہے ہیں جہاں ڈالر اور پاؤنڈ کے ساتھ فراہیم دفن ہوا ہوتے تھے، آج کیا حال ہے ان کا؟ بعد میں شاید قبریں ہی کوئی نہ چھوڑے۔ پہلے تو چور گھروں میں پڑتے ہیں، پھر قبروں پہ بھی چور پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان دونوں تصورات کے باہم ہم آہنگ ہونے سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے۔ اب دیکھیں جیسا میں نے عرض کیا کہ فقراء کا عنوان سب سے پہلے جن پہ جچتا ہے وہ اصحاب صفحہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے لیے کیا رویہ تھا؟ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھوک کی شدت اتنی ایک مرتبہ مجھ پہ طاری ہو گئی کہ میں زمین پہ لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ تو میں راستے میں بیٹھا، ابو بکر صدیق آئے تو میں نے ان کو سلام پیش کیا اور کہا حضور میں نے آپ سے کہا قرآن مجید کا آیت مبارکہ کا معنی پوچھنا ہے۔ معنی نہیں پوچھنا تھا، مقصود یہ تھا شاید مجھے دیکھیں اور میری کیفیت ان پہ منکشف ہو اور کچھ کے لیے کھانے پینے کا۔ انہوں نے معنی بتایا اور چلے گئے۔ بعد میں عمر فاروق آئے تو میں نے ان سے ایک اور آیت کا معنی پوچھا اسی نیت سے، وہ بھی معنی بتا کے چلے گئے۔ جب سرکار تشریف لائے تو میں نے جب پوچھنا چاہا تو آپ سمجھ گئے، فرمایا نہیں ابو ہریرہ آ جاؤ۔ گھر لے گئے، گھر جا کے پوچھا کوئی کھانے کی چیز ہے؟ تو جواب ملا کہ فلاں کے گھر سے تحفہ آیا ہے، ایک برتن میں ایک پیالہ جو ہے وہ دودھ کا ہے، فرمایا وہ لے آؤ۔ منگوایا، اور اب اس حدیث کا وہ مقام آ جاتا ہے جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ فقراء کون ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے رویہ کیا ہے، مساکین سے آپ کا رویہ کیا ہے۔ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا سبحان اللہ دودھ سے منہ بھر گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ سارے اصحاب صفحہ کو بلا لاؤ، یہ وہ لوگ ہیں۔ اب آپ نے 4 چیزیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، نمبر 1 یہ اللہ کے مہمان ہیں، دوسری بات یہ اس کے گھر کو چھوڑ کے کسی کے گھر میں پناہ نہیں لیتے، سبحان اللہ، تیسری بات یہ لوگوں کے مال پہ نگاہ نہیں رکھتے، اللہ، نمبر 4 یہ لوگوں کے مقام و مرتبہ اور لوگوں کی حیثیت سے کوئی توقع وابستہ نہیں کرتے۔ واہ یہ 4 چیزیں ارشاد واہ فرمائیں۔ واہ، ان کو بلا لو، جیسے بھی آپ نے اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھا، سب کو بلایا گیا اور آپ نے دودھ کا پیالہ منگوایا اور صاحب ان کو دینا شروع کیا، سب اسی سے پیتے گئے، حتیٰ کہ سیدنا ابو ہریرہ نے پیا پھر بھی بچ گیا، پھر آپ نے نوش فرمایا تو وہ ختم ہوا۔ یعنی آپ نے جو مساکین تھے ان مساکین کی کس طرح سے دلجوئی کی، ان کی کس طرح سے مشکلات کو رفع کیا اور اپنے گھر کا سب کچھ ان پہ کس طرح سے فدا کیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ چھین لیا تھا مکہ سے جب وہ ہجرت کرنے لگے، حتیٰ کہ جسم پہ کپڑا کوئی تھا ان کو ننگے جانا پڑا تھا وہاں مدینہ منورہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی شفقت فرماتے تھے، ان کی وفات کے وقت خود ان کو قبر میں اتارا تھا، قبر میں اتارا تھا اور فرمایا تھا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، یہ جس کی شہادت خود حضور دیں، آپ خود اندازہ لگائیں۔ اور عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کاش اس کی جگہ میں ہوتا، اس وقت کہنے لگے کاش اس جگہ پہ میں ہوتا کہ سرکار اپنے دست مبارک سے ان کو آج دفنا رہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے۔ اور دیکھیے بلکہ کئی مقامات پر اس طرح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر جب شفقت فرمائی تو دوسرے یہ چاہ رہے ہوتے تھے کہ یہ مقام ہمیں مل جاتا جو فلاں کو مل رہا ہے۔ اور ان لوگوں کے بارے میں
سرکار کا بڑا پیارا فرمان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا قد افلح من اسلم، کہ جو اسلام لایا وہ کامیاب ہو گیا، وَقَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا، اور اس کا رزق اتنا تھا کہ صرف اس کی ضرورت پوری ہوتی تھی، وَقَنَّعَهُ اللَّهُ، اور اللہ نے اس کو قناعت عطا فرما دی۔ حضور فرماتے ہیں افلح قد افلح، یقیناً وہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب جب میں بریک سے واپس آؤں گا نا تو آپ نے بتانا ہے کہ حکم کیا ہے کہ غریبوں کی کس طرح مدد کرو، مساکین کی کس طرح مدد کرو، اور ان کا تمہارے رزق میں حصہ ہے جو ہم کھا جاتے ہیں مسکینوں کا۔ ہم تو زکوٰۃ کا مال بھی کھا جاتے ہیں، ہمارا تو معاملہ یہ ہے، حکومتیں جو ہیں وہ بھی زکوٰۃ کا مال کھا جاتی ہیں، وہ الیکشن میں لگا دیتے ہیں اپنے اخراجات، اور جب میں آؤں گا تو آپ سے یہ پوچھنا ہے۔ ناظرین کرام، یہ بڑا اہم موضوع ہے، آپ کو معلوم نہیں کہ میں نے بے شمار صوفیاء کو پڑھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ غرباء اور مساکین کو کھلاتے ہیں ان کو کبھی غربت آ ہی نہیں سکتی، کبھی ان کے مال میں کمی نہیں آ سکتی، وہ اللہ سے سودا کرتے ہیں، اور جو اللہ کو قرض دیتا ہے پھر اللہ کریم اس طرح لوٹاتے ہیں، 700 گنا زیادہ دیتے ہیں، اور اللہ کا 700 گنا جو ہے وہ ہمارے 7 ارب سے زیادہ ہے۔ میں پریکٹیکل بعض میرے دوست احباب جن کے ہاتھ میں یہ راز ہے، ان کے میں نام نہیں لے سکتا، وہ پھر مجھ سے خفا ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ ہمارا پردہ فاش کر دیں، ورنہ میں آپ کو بتاتا جو لوگ غریبوں کو یہاں پہ لنگر چلاتے ہیں، مدینہ منورہ میں چلاتے ہیں، بغداد شریف سیدنا غوث الاعظم کے مزار پاک پہ چلاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کتنا دیتا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی مکہ مکرمہ میں ہوتے تھے، شہزادوں کی زندگی بسر کرتے تھے۔ جب کسی راہ سے گزر جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ یہاں سے لگتا ہے کہ مصعب بن عمیر گزرا ہے، ابھی تک خوشبو باقی ہے۔ اللہ کی راہ میں جب ہجرت کی، مدینہ منورہ آئے تو ایک دن حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے کہ مصعب بن عمیر آتے ہیں اور جسم پہ صرف ایک چادر ہے۔ ان کو دیکھ کے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں چشمان مبارک سے آنسو رواں ہو گئے، اور آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا یہ وہ شہزادہ ہے جب مکہ مکرمہ میں ہوتا تھا تو کتنے لباس یہ تبدیل کرتا تھا، کتنی خوشبوئیں لگاتا تھا، اللہ اور اللہ کے رسول اور دین حق کی خاطر یہ اس نے اتنی قربانیاں دی ہیں۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیار پھر کس طرح تھی۔ صہیب رومی جب ہجرت کر کے آنے لگے تو کفار مکہ نے سب کچھ ان سے چھین لیا تھا، اور وہ بڑے مالدار تھے، بہت بڑے کاروباری تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے تو آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، صہیب تو نفع میں رہا، تو نفع میں ہے۔ ناظرین کرام، حضور اسلام کے لیے، دین حق کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے اگر کسی وقت کو تھوڑی بہت مشکل بھی درپیش ہو جائے تو یہ نفع کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا نہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ فرما رہے تھے اسلامی تعلیمات کیا ہے غرباء مساکین کے حوالے سے؟ جی، اس حوالے سے میں ابن عربی کا آپ کو قول سنانا چاہوں گا۔ آپ نے بڑی پیاری بات فرماتے ہوئے کہا کہ یہ اس کی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ مالک ہو کر ساری کائنات کا خود مالک ہے، لیکن وہ ہمارے ہاتھوں سے اپنے بندوں کی مدد کرواتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ فقیر، وہ براہ راست اس سے مانگتے، وہ ان کو دیتا، لیکن وہ خود نہیں دیتا، ہم سے دلواتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جو فقراء کی مدد کر رہا ہے، ان سے تعاون کر رہا ہے، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وکالت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے وہ دے رہے ہیں۔ اور اللہ ان کے تذکرے کس طرح فرماتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ مومنوں نے اللہ سے کیسا سودا کر لیا ہے، اپنے مال بھی دے دیے، اپنی جانیں بھی دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں جنت عطا فرما دی۔ ان کے بدلے میں جنت ملتی ہے، احکامات بالکل ملتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا تو 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ کریم اپنی رحمت اور عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک طرح کے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس طرح خیرات غرباء مساکین کی مدد کی ہوگی کہ بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الجد الاولیاء خیر من ید السفلاء، کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور بلکہ پہلے بزرگان دین تو جن کو عطا کیا کرتے تھے غرباء مساکین کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ صوفیاء کی خانقاہوں میں جو کوئی معذور غریب نادار آتے تھے
وہ ان کی خود خدمت کرتے تھے اور ان کا شکریہ ادا کرتے تھے، بھائی آپ ہمارے مہمان بنے ہیں، آپ کی وجہ سے ہمیں موقع ملا ہے، ثواب ملا۔ اور اللہ کریم نے ان صالحین کے اس طریقے کو ایسے جاری رکھا کہ آج بھی داتا علی حجویری کے مزار پر 10,000 سے زائد لوگ غریب مسکین کھانا کھاتے ہیں، مختلف شہروں سے آئے ہوئے، جہاں مرضی رات بسر کریں، 3 وقت کا کھانا ملتا ہے۔ اور غرباء و مساکین کے حوالے سے جو لوگ خرچ کرتے ہیں، قرآن کریم نے دیکھیں، ہم بھی اللہ کے، مال بھی اللہ کا، مخلوق بھی اللہ کی، لیکن اللہ نے اس کو قرض سے تعبیر کیا ہے اور قرض حسنہ کہا ہے، اور اللہ وَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، قرضًا حسنًا فَيُضَاعِفُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اللہ اس کو اتنا بڑھائے گا، کتنا بڑھائے گا یہ دنیاوی بینک بھی نہیں بتا سکتے، کوئی اکانومسٹ نہیں بتا سکتا کہ اللہ کی کاؤنٹنگ کتنی بغیر انحساب کے ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ تو یہ معاملہ ہے، دوسری طرف وہ فقیر، وہ درویش، وہ مال کم ایکسیپٹ کیا کرتے تھے۔ مجھے سلطان محمود غزنوی اور خواجہ ابو الحسن خرقانی یاد آ گئے کہ غزنوی علیہ رحمہ جب آئے حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی کے پاس تو ایک تھیلی اشرفیوں کی پیش کی اس زمانے میں، تو حضرت خواجہ صاحب نے ایک خشک روٹی کا ٹکڑا دیا غزنوی کو، کہا اس کو چباؤ اور نگلو۔ غزنوی نے بڑی کوشش کی لیکن نہیں نگل سکے، تو فرمایا جس طرح تم سے یہ روٹی نہیں نگلی گئی، اس طرح یہ سرکاری مال مجھ سے بھی نہیں نگلا جائے گا۔ آپ اندازہ کر لیجئے کہ وہ تو اقبال نے صحیح فرمایا تھا نا کہ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی۔ یہ بوئے اسد اللہ ہی کیا ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی گائی صاحب، پھر ہم ادھر سے دوسرے ڈومین میں چلے جائیں گے۔ تھوڑا سا میں اس پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ احکام کیا ہیں۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو دیکھیں، قرآن مجید کے احکام کو دیکھیں، تو اس میں بڑی جامعیت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر دونوں باتوں کو بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی محروم المعیشت ہو، کمزور ہو، مسکین ہو، تو اس کا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے، اور جو دینے والا ہے اس کا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، 3 ایسی باتیں ہیں جن کے حق ہونے پہ میں قسم کھا کے تم سے بات کر رہا ہوں۔ آپ تصور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم نہ بھی کھائیں تو آپ کی بات کی حقانیت کا کیا درجہ ہے، کوئی شک نہیں لا رہا ہے، لیکن جب آپ کسی بات پہ قسم کھا کے ارشاد فرما رہے ہوں، اس کا مطلب کتنا اس کی زور، شدت سٹریس کا، اس کی حقانیت کا، اس کا مؤثر ہونے کا، اس کی تاثیر کا کیا عالم ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب کالر لے لیں اور آپ کی گفتگو جاری رہے گی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب میں محمود حسن عابد بات کر رہا ہوں کسووال سے۔ جی عابد صاحب بتائیں نا، کسووال نعت خانوں کا شہر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک تو مبارکباد ہو 92 کو، دوسری بات یہ ہے کہ فقراء کی، وہ ہمارا پروگرام فرسٹ آیا، اس کی مبارکباد آپ بھول گئے عابد صاحب۔ اللہ آپ کو سرکاری صاحب، ہم تو آپ کو جب آتے ہیں آپ کے قدم چھو لیتے ہیں، آپ کو محبت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ پتہ ہے مجھے، بہت شکریہ۔ جی آپ سوال پوچھ رہے ہیں۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ فقراء کی کیا نشانیاں ہونی چاہیے، کیا نشانیاں ہونی چاہیے کہ ہم فقراء کو دیکھ کر ہمیں اللہ یاد آ جائے۔ ٹھیک ہے جی دوسرے کالر بھی دے دیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب؟ عبدالغفار خان بول رہا ہوں لاہور سے۔ جی خان صاحب فرمائیں سوال اپنا۔ پہلے تو آپ کو عمرے کی مبارک ہو، بہت شکریہ۔ پھر آپ کا 92 پروگرام ہے، اس کی مبارک ہو، اور آپ نے بہت اسلامی کام کیا، بہت مہربانی۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ آج یہ جو فقراء کا مسئلہ چل رہا ہے، ہمارے میں جو فقیر ہوتے ہیں جس کو دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے نا؟ تو آج کل تو بے تحاشا لوگ یہ کاروبار کر رہے ہیں، تو ان کو دینا کیسا ہے، ان کے لیے کیا حکم ہے، یہ سب سے بتائیے۔ یہ جو پروفیشنل ڈاکٹر صاحب آپ نے جواب دینا، یہ پروفیشنل فقیر بنے ہوئے ہیں، پورے گروپس بنے ہوتے ہیں، پھر وہ کاروبار ہے اور اس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہیں۔ خیر جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ سے نے ارشاد فرمایا کہ 3 ایسے امور ہیں جن کے حق ہونے کے بارے میں قسم کھا کے تمہیں بتا رہا ہوں۔ پہلی بات، جو شخص اللہ کی راہ میں مساکین پہ، مستحق لوگوں پہ خرچ کرتا ہے، اس کے خرچ کرنے سے اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات، اگر کسی شخص پہ زیادتی ہو، ظلم ہو، اس کی توہین کی جائے اور وہ تواضع اختیار کرے تو اللہ اس کی اس تواضع کو اس کی عزت میں بدل دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری بات، جو شخص اپنی غربت اور مسکینی کے باعث، اب اس میں اس سوال کا جواب بھی آ گیا، مسکینی کے باعث سوال کرنا اپنی عادت بنا لے تو اللہ اسے مخلوق خدائی کا محتاج کر دے گا۔ اللہ، میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ اتنی جامع حدیث ہے، دونوں پہلو اس میں کور ہو گئے۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے، اور جس کے پاس کچھ ہے اس کا کیا ہونا چاہیے۔ جس کے پاس کچھ ہے اسے اللہ کی راہ میں اس بات کے خوف سے خرچ کرنے سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ میرا مال کم نہ ہو جائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عائشہ،
جو بھی فقیر مانگنے آئے اگر اور کچھ نہ ہو تو بے شک کھجور کا اب دیکھیں گا اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید دیکھیں، قرآن مجید میں جتنی مرتبہ غائی صاحب قبلہ زکوٰۃ کا حکم ہے اس سے دگنی تگنی مرتبہ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ہے، اور ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ بالکل دونوں قرآن مجید کی آیات ہیں، یعنی انفاق کے اوپر اتنا زور دیا گیا۔ اور میں آپ کو رسول اس کی مثال ہے یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، اور علامہ نے کہا نا کہ اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار، وہ بات جو حرف قل العفو میں پوشیدہ ہے اب تک، اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار۔ علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دور کے معاشی مسائل کا حل قل العفو کو نظام بنانے میں ہے۔ اچھا اب اس کی مثال میں دوں گا۔ حضرت عمر فاروق نے اہل حمص کو ترجمہ کر دینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے لوگ پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں، ان سے کہیں جو ضرورت سے زیادہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اب اس کی حد کیا ہے، میں آپ کو مثال پیش کرتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق نے اہل حمص کو خط لکھا کہ تمہارے ملک میں جو فقراء ہیں ان کی ذرا مجھے فہرست بھجواؤ۔ جب فہرست بھجوائی گئی تو اس میں ایک نام تھا عمیر ابن سعد۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا، فرمایا تم اس شخص کو جانتے ہو، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم جانتے ہیں، یہ ہمارے گورنر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان کا نام کیوں لکھا؟ انہوں نے کہا ان سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جو ان کو وظیفہ ملتا ہے اس کا کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ سارے کا سارا لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق سعید کر کے نہیں تھا ان کا نام؟ عمیر ابن سعد آتا ہے۔ بہرحال یہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ذہن میں ہے۔ بہرحال تھوڑا سا حضرت عمر فاروق نے ان کے پاس 400 دینار بھجوائے۔ جب ان کے پاس 400 دینار پہنچے اور یہ پیغام دیا کہ اس کو اپنے اہل یہ ڈاکٹر صاحب سعید بن عامر ہے، مجھے شک پڑ رہا ہے۔ اچھا اس کے بعد جو ہے اصل چیز ہماری چونکہ تعلیم ہے نا، پھر وہ تعلیم ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہیں غلطی نہ ہو جائے، چونکہ میں اب ریفرنس میں جائیں گے پھر وقت کل ہو جائے گا، ٹائم بڑا تھوڑا ہے۔ جی بسم اللہ۔ اچھا اب جب اس کو پہنچایا تو آپ وہ لے کے اپنی اہلیہ کے پاس گئے اور رونے لگ گئے۔ تو اہلیہ نے پوچھا کیا ہوا امیر المومنین تو نہیں فوت ہو گئے؟ انہوں نے کہا نہیں، اس سے بڑا حادثہ ہو گیا۔ تو اہلیہ نے پوچھا کیا حادثہ ہوا؟ انہوں نے کہا مال دنیا ہمارے گھر آ گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ یہ سعید بن عامر کا واقعہ امام غزالی نے سعید بن انہوں نے فرمایا، دیکھیں نا میرے ذہن میں فرمایا، میں بوڑھا ضرور ہو گیا ہوں لیکن تھوڑا بہت انہوں نے فرمایا کہ اس کو جا کے خلق خدا میں تقسیم کر دیں۔ ڈاکٹر صاحب میں ایک کالر لے لوں، بات بڑی زبردست ہے۔ جی السلام علیکم، بڑے پڑھے لکھے ہیں آفتاب صاحب۔ جی آفتاب علامت کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی جی آفتاب صاحب کیا بات، آپ بہت پڑھی لکھی شخصیت ہے، فرمائیں سوال۔ بس دوران پروگرام لائٹ چلی گئی، میں بغیر لائٹ کے آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت۔ جی بسم اللہ، کوئی بات نہیں۔ دل جلاؤ کہ روشنی کم ہے، بجھ رہے ہیں چراغ دیر و حرم، دل جلاؤ کہ روشنی کم ہے۔ چراغ طور جلاؤ بڑا اندھیرا ہے، انہیں کہیں سے بلاؤ بڑا اندھیرا ہے۔ سبحان اللہ۔ سوال یہ ہے کہ موجودہ حالات میں جو ہم پس انداز کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے اس حد تک جائز ہے؟ دوسرا ایک فضیلت بیان کرنی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو فرمایا تھا کہ یہ اپنی اپنی قوموں کے نمائندے ہیں، بلال حبش سے، صہیب روم سے، سلمان فارس سے، اور میں محمد عرب سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی اس سوال کا جواب دے دیں کہ موجودہ دور میں جو ہم پس انداز کرتے ہیں بچوں کے لیے وہ کس حد تک جائز ہے؟ یہ جو ہم بچوں کے لیے جوڑ دیتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں کہ جوڑ جوڑ کے رکھنا، یہ کس حد تک جائز؟ ہاں یہ جوڑ جوڑ کے رکھنے کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اس پر 4 مصیبتیں نازل ہوتی ہیں جو لوگ یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ مال کو جوڑ کے رکھنا ہے اور اپنی شان و شوکت کا اظہار کرنا ہے، فقراء پہ خرچ نہیں کرنا، تو ان پر 4 مصائب کے اترنے کا ذکر کیا گیا۔ امام غزالی لکھتے ہیں، جی فرمائے، ان میں فرمایا کہ ان میں قحط سالی اترنے کا آنے کا خدشہ ہے، اور ان پر ایسا ظالم بادشاہ مسلط ہو جائے گا جو ظلم کرے گا، اور ان پر حکمران جو آئیں گے وہ خائن قسم کے ہوں گے، اور چوتھی چیز کہ ان پر دشمن کا ان پر غلبہ ہو جائے گا، وہ ان پر غالب آ جائے گا۔ چاروں چیزیں ہمارے اوپر ہیں، اب دیکھیے ہم انہی چیزوں سے سفر کریں۔ مال کی ہرس ہماری کتنی بڑھ چکی ہے، جس طرح بھی سعید بن عامر کی بات آپ نے سنی، حضرت ابراہیم بن ادھم کے پاس کسی نے 10,000 درہم پیش کیے کہ جی یہ قبول فرما لیں، آپ نے معذرت کے ساتھ کہا کہ میرا نام فقراء کی لسٹ سے آپ نکالنا چاہتے ہیں، میں یہ قبول نہیں کروں گا۔ کیا تھا وہ؟ آج تو اتنی پیسے کی دوڑ لگ گئی ہے کہ ساتھ پڑوسی ہمسایہ مر رہا ہے اور ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ تو پہلا آپ سوال کا میں جواب بھی دیتا چلوں، آپ فرما رہے تھے مانگنے کے حوالے سے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، یہ جو فقیر ہیں پروفیشنل بنے ہوئے، جی بالکل، اس کے حوالے سے صرف وہ لوگ مانگ سکتے ہیں جو حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ ایک بندہ مقروض ہے، وہ قرض اتار نہیں سکتا، اس کے پاس ایسے اسباب نہیں ہیں، تو وہ مجبور ہے۔ اسی طرح اس کا مال سارا تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا، کس وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا، اب اس کے پاس کوئی اسباب نہیں رہا کہ وہ مانگ سکتا ہے، وہ مانگ سکتا ہے۔
فاقہ کا شے کئی دنوں کا فاقہ ہے، فاقہ ہے، یہ فاقے کی صورت ہے. یہ صورتیں ہیں کہ جن میں سوال، ورنہ صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا غازی صاحب کہ ان کا اگر وہ ان کے پاس وہ سواری پہ بیٹھے ہیں تو ان کا کوڑا زمین پہ گر گیا ہے، کسی سے نہیں کہتے تھے کہ یہ ہمیں اٹھا کے دے دو، خود اتر کے، کیونکہ سرکار سے سنا ہوا تھا کہ کسی سے سوال نہیں کرنا. جی ڈاکٹر صاحب، میں وقت ہو گیا آج کے سوال کا. ہم ناظرین سے روز سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے ہم گفٹ پیش کرتے ہیں. ناظرین کا آج کا سوال، سورہ البقرہ کے کل کتنے رکوع ہیں؟ اور جو ہم نے پہلے سوال آپ سے پوچھا تھا، سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا نام سلطان محمد مراد ثانی تھا. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. ہمارے کتنے بڑے ہیرو تھے جنہوں نے درست جواب دیا. سب سے پہلے خوش نصیبوں کے نام: محمد خالد نواز حافظ آباد، رانا عدنان دیپال پور، سید تنویر حسین ٹیکسلا، محمد ریاض لالیاں چنیوٹ، حاجی محمد حنیف لاہور، غلام احمد رحمانی خانپور، خورشید عالم کراچی، نعیم الدین میرپور خاص، بشیر احمد فیصل آباد، محمد سجاد صاحب لاہور. آپ سب کو انشاءاللہ تعالی آپ کے جو گفٹ ہیں یہ ہم پہنچا دیں گے. جی ڈاکٹر عقیل صاحب، آپ دیکھیے جو عبادات اسلامیہ کا جو کثیر حصہ ہے اس میں اس طرح کے اصول متعین کیے گئے ہیں جس سے غربت اور فقر کم ختم ہو جاتا ہے. اگر زکوٰۃ دیکھ لیں، اور ابھی آپ نے آغاز میں فرمایا تھا کہ جو لوگ غریبوں کا حق مارتے ہیں، ایک صاحب نصاب ہے، اس نے زکوٰۃ نہیں دی، اس نے غریبوں کا حق مار لیا ہے. اگر دوسرے طریقے سے نہیں بھی ہٹایا تو اس نے غریبوں کا حق مار لیا ہے. پھر دیکھیں فطرانہ کیا ہے، قربانی کیا ہے. پھر عبادات میں جو غلطی ہو جاتی ہے، مثلا زہار کا کفارہ کیا ہے، روزے کا کفارہ غریبوں کو ہی کھانا کھلانا ہے، ان کی غربت کو ہی دور کرنا ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہ عبادات جو ہے، اسلام غریب پرور دین ہے. یہ کفار کا طریقہ تھا. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ وہ جو حدیث پاک ہے کہ اگر کوئی شخص رات کو کسی بستی میں بھوکا سوئے تو وہ اللہ کے عذاب میں آ جاتی ہے. مفہوم ہے بالکل اس طرح کے مفاہیم ملتے ہیں کہ وہ، یہ تو مشہور حدیث ہے نا کہ وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھایا، اس کا پڑوسی اس بھوکا رہے دامن میں. اور یہی وجہ تھی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے، لوگوں کی خبر گیری کیا کرتے تھے. یہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ جناب دیکھے کہ لوگ کس طریقے سے، ان کا لائف سٹائل کیا ہے. یہ مفتی بھی ہے نا ڈاکٹر صاحب، ان سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میرے علم میں ہے کہ حکومتوں نے زکوٰۃ کا مال جو تھا وہ الیکشنوں میں خرچ کیا، اور ایک جج صاحب تھے ہمارے بڑے ایماندار، ان کا وہ یہ بیت المال کے چیئرمین تھے، تو ان کو انہوں نے سفارش بھیجی کسی دوسری جج کے تھرو کہ جناب آپ اتنے ایماندار ہیں، آپ تو کسی کو، ہمارے جو ورکرز ہیں، ہمارے جو جماعت کے تعلق رکھنے والے ان کو پیسے نہیں دیتے، ہم نے اگلا الیکشن کیسے جیتنا ہے، تو آپ مہربانی کریں استعفیٰ دیں. ان سے استعفیٰ لیا اور دوسرے کو مقرر کیا، اور پھر جو تھا وہ الیکشن جیتنے کے لیے پیسے خرچ کیے. تو یہ ٹھیک ہے زکوٰۃ کا مال؟ استغفر اللہ، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے جی. تو کسی کا حق، غرباء کا، مساکین کا حق جو ہے وہ آپ اپنے مقصد کے لیے لگا رہے ہیں، اس سے بڑا اور ظلم کیا ہوگا؟ غازی صاحب، جہاں پر عادل بادشاہ کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے عرش کے نیچے، سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا، وہاں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ظالم اور خائن جو بادشاہ ہیں کل اللہ کے کٹہرے میں وہ بھی کھڑے ہوں گے اور ان کو جواب دہ ہو گئے. اور اس لیے وہ صحابہ کرام، حضرت ابو درداء اور دیگر صحابہ کہتے ہیں کہ جو 2 دینار والا ہے اس کو 2 کا حساب دینا پڑے گا، جس کے پاس 1 ہے اس کو 1 کا حساب دینا پڑے گا. تو جو اربوں خربوں لوگوں کا مال اس طرح وہ بغیر وہ شرعی مسائل کو جانے بغیر یا جانتے ہوئے بھی جان بوجھ کر ان کا استعمال غلط کرتے ہیں، کل اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے. یہ دولت مند تو بہت بعد میں جنت میں جائیں گے، فقراء بہت پہلے 500 سال ہی پہلے چلے جائیں گے. بالکل، فقراء پہلے چلے جائیں گے. اور ان کے بارے میں یہاں تک کہ یہ ابھی جو سعید بن عامر کی آپ بات کر رہے تھے، انہوں نے بھی یہی ساتھ مثال دی تھی نا کہ حضور کا فرمان میرے سامنے آ گیا کہ فقراء جو ہیں وہ 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. تو میں ڈر رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ وہاں ان میں جو مالدار ہوگا اس کا ہاتھ پکڑ کے باہر نکال دیا جائے گا. تو میں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ 1000 دینار لینے سے مجھے اس جماعت میں سے نکال دیا جائے. ڈاکٹر طاہر میر تنولی، ہم کیسے یقین دلائیں جو لوگ صاحبان اقتدار ہوتے ہیں ان سے کہ قیامت قائم ہوگی، حساب کتاب ہوگا؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ افسانوی باتیں ہیں، کون سا حساب کتاب ہوگا؟ جی غازی صاحب قبلہ عرض یہ ہے، کیسے دلائیں؟ دیکھیں عمراء کو، غازی صاحب صاحبان اقتدار کو، وزراء کو،
مشیروں کو، ان کو کیسے یقین دلائیں؟ راج صاحب قبلہ عرض یہ ہے کہ چونکہ وقت کم ہے، میں مختصراً عرض کروں گا کہ سیدنا علی حجویر نے ایک بہت بڑی مسٹیک کا صوفی کا قول نقل کیا ہے کہ جب خلق خدا تباہ ہو رہی ہو تو اس کو عمال مملکت یعنی بیوروکریسی، جوڈیشری، یہ ادارے جو ہیں قانون نافذ کر کے بچاتے ہیں۔ جب یہ ادارے اور عمال مملکت تباہ ہو رہے ہوں تو ان کو علماء اللہ کا پیغام سنا کے ڈرا کے اصلاح کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جب علماء خراب ہو رہے ہوں تو ان کو صوفیاء ٹھیک کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ کیوں؟ صوفیاء وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ یہ چیز صرف کردار سے ہو سکتی ہے۔ جب بات حال یہ ہے کہ لٹیروں نے جنگل میں شمع جلا دی، مسافر یہ سمجھے کہ راج صاحب اگر میں نے خود اپنا بہت بڑا بینک بیلنس مینٹین کیا ہوا ہے اور یہاں میں بیٹھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جی جس نے بہت مال اکٹھا کر لیا اس پہ اللہ کا عذاب آئے گا، تو اس کا کیا اثر ہونا ہے؟ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے قول اور عمل کے اندر بہت زیادہ بھود ہے۔ دیکھیں صوفیاء کہا کرتے تھے کہ صدق کے مقاد اور عقل حلال ضروری ہے حق تک پہنچنے کے لیے۔ میں عرض یہ کرتا ہوں وہ پہلے زمانے میں سائبر لا نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس وقت سائبر کرائم نہیں ہوتے تھے۔ آج کل جتنی دنیا آگے چلی گئی، واٹس ایپ، سوشل میڈیا، اتنا ہی گناہ بھی سوفسٹیکیٹڈ ہو گیا ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آج آپ کو 3 چیزوں کی ضرورت ہے: عقل حلال یعنی کہ رزق حلال کی، اس کے بعد حفظ حواس اور احوال، آپ اپنے حواس کو، اپنے احوال کو، اپنی کیفیات کی حفاظت کریں، اور صدق کے مقال۔ جب تک ہم اس سے مسلح ہو کے حق بات نہیں کریں گے تو حق بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، ایک شخص ہے جس کے سامنے واحد معیار دنیا ہے، وہ حق کی بات ایک دیندار سے سن رہا ہے، بڑی چھوٹی سی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے، اور جس دیندار سے سن رہا ہے وہ کیوں سن رہا ہے کہ یہ دیندار ہے؟ جب وہ دیندار کے بارے میں یہ جانتا ہے کہ اس کا اپنا معیار دنیا ہے، اس کے دل میں دین کا کیا وقار اور کیا اسٹیبلش ہونا ہے۔ میں نے ایک دفعہ شام ہمدرد میں بہت مدت پہلے یہ جا کے گفتگو کی تھی، اگر آپ باعث عزت و افتخار معاشرے میں تقوی بنا دیں گے نا، وہ کیا ہے جی حدیث پاک کہ اللہ کے نزدیک وہ صاحب عزت ہے، اگر یہ آپ بنا دیں گے نا باعث عزت و شرف، کہ ڈاکٹر صاحب کی زیادہ عزت اس لیے ہے یہ صاحب تقوی ہیں، اب ہے لینڈ کروزر پہ چڑھ کے آیا ہے۔ میں ایک مثال، جب بیت المقدس فتح ہوا، سیدنا عمر فاروق تشریف لے کے جب قریب پہنچے تو وہاں جو کمانڈر تھے انہوں نے کہا حضرت یہاں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، آپ کے قمیض پہ اتنے پیوند لگے ہوئے ہیں، آدھا منٹ ہے آپ قمیض تبدیل کر لیں، لباس اچھا پہلے۔ فرمایا نہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہم کچھ بھی نہ تھے، ہمیں اسلام سے عزت ملی، میں اسلام کی عزت کو قمیض سے منسلک نہیں کروں گا، واہ 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 واہ، میں اس کو قربان نہیں کروں گا۔ ڈاکٹر تنولی صاحب آپ کا شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، تینوں ہی آج ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ جو شخص روزانہ سورہ الکہف کی ابتدائی اور آخری 10 آیات کی تلاوت کا معمول بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے غربت سے نجات عطا فرماتا ہے۔ خلیفہ چہارم سید علی شیر خدا فرماتے ہیں، ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم سے نوازا اور جاہلوں کو مال سے نوازا۔ ناظرین کرام، روز والی دعا یاد کر لیں، اپنے سینوں پہ لکھ لیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب آپ قبر میں جائیں گے تو یہ آپ کے سینوں پہ لکھا ہوگا تو سارے معاملات بہت آسان ہو جائیں گے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقتیں اور ان کی شفاعت آپ کو نصیب ہوگی کہ ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ یہی دنیا و آخرت میں کامیابی کی کنجی ہے، اور ہم نے اس بات سے نہیں ڈرنا کہ کچھ لوگوں کی یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی، محبت کی، عشق کی سن کے بعض جبینیں شکن آلود ہوتی ہیں، وہ ہوتی رہیں۔ ان جبینوں کو ایسا داغا دائے گا قبر میں، ان کا جو حشر ہوگا، کاش جو پہلے لوگ گئے تھے گستاخان رسول ان کی قبروں میں جا کے دیکھیں ان کا کیا حشر ہو رہا ہے۔ یہ اس فقیر کو اگر اجازت ہوتی تو بہت زیادہ میں مثالیں بھی پیش کرتا۔ بہرحال پاکستان کے خلاف جو لوگ سازشیں کرتے ہیں رات دن، جو پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، جو کہتے ہیں پاکستان اسلام کے لیے حاصل نہیں کیا گیا تھا، اس طرح کی ہرزہ سرائیاں کرتے ہیں، اللہ ان کو برباد کرے، ان کی نسلوں کو برباد کرے، اللہ ہمیں ان کا انجام دکھائے۔ اور اس لیے روز میرے ساتھ آپ نعرہ لگائیں، میری بہنیں، بیٹیاں، بھائی، بزرگ جہاں جہاں بیٹھے ہوتے ہیں، جا رہے ہیں کار میں بھی اگر یہ سن رہے ہیں میرا پروگرام، سنتے ہیں لوگ، فوری نعرہ لگایا کریں پاکستان زندہ باد۔ جی اب نعت رسول مقبول عاطف نواب سے ہم سنیں گے۔ جی عاطف۔
محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، اور جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، کوئی بھی نہیں والی، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور، مالک ہیں نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں۔ سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔